سپارہ اور سورت دنا سورت البقرہ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سب تو پہلے اس آیت دا مصداق میرے نبی دے صحابہ ایہی سپارہ ایہی سورت تے سورت دنا سورت البقرہ آیت نمبر 137 فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اس تو مراد بھی میرے نبی دے صحابہ تے آخری پارہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے سورت دنا سورہ بینہ جڑا حوالہ کھولنا سی فوراً کوئی کھول کے آگے سورت دنا سورہ بینہ آیت نمبر 8 آخری پارہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کس دے متعلق؟ نبی دے یاراں دے متعلق۔ الور قرآن دے 30 سپارہ دا مطالعہ کرو، ہر سپارے دے اندر میرے نبی دے صحابہ دیاں تعریفاں، ہر سپارے دے اندر میرے نبی دے یاراں دا تذکرہ۔ اللہ انہوں آدھا ہے الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے والصحابہ دیاں آپ تعریفاں پیا کرے لائے، نبیاں دیاں آپ تعریفاں پیا کرے لائے۔ کی مطلب ہے الحمدللہ؟ اعتراض بڑھتا ہے یا نہیں کہ ایک جگہ تے اللہ خود تعریفاں کر رہے ہیں، پھر بندے یوں آیات پڑھ دے رہے، تفسیرہ لکھ دے رہے، تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اساں آپ بندہ دیا تعریفہ نہیں کر دے کہ فلانا بندہ یار بہت اچھا ہے جی، اچھے اخلاق والے، بہت اچھا بندہ ہے، ہر اعتبار نال اچھے تعریفہ ہوں دیا نہیں۔ تو پھر اللہ تبارک ساریاں تعریفہ اللہ واسطے، پھر تعریفہ تے غیر اللہ دیا بھی ہو رہی ہیں، کیا ہے شرک بنے گا؟ ہرگز نہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن سمجھن والی گل ضرور ہے۔ دیکھو میں اس دی ایک عام مثال دے دا رہنا، بھئی تسی سیر و تفریح کرو، تھانوں کتنے خوبصورت گھر اور بنگلہ نظر آئے، بھئی یہ بڑی خوبصورت کوٹھی بڑی ہوئی ہے جی، بڑا خوبصورت مکان تعمیر کیتا ہوئے، تسی آدھے ہو بہت خوبصورت ہے۔ یہ خوبصورت ہونا اس کوٹھی دا اپنا کمال ہے جی، کس دا کمال ہے جی؟ بلال صاحب نہیں دس سکتے ہو، پڑھی بیٹھے ہو، اس دے بنان والے دا کمال ہے نا، کہ وہ کوٹھی دا اپنے دا کوئی کمال نہیں کہ وہ خوبصورت لگ رہی ہے، بلکہ بنان والے دا کمال ہے کہ کتنی خوبصورت بنائیس، کتنے طریقے نقشے دے مطابق بنائیس، اور ویکھن نال بھی ہر بندہ تسلیم کرتا ہے بڑی خوبصورت کوٹھی ہے۔ تے کوٹھی تے مکان دا خوبصورت ہونا مکان دا اپنا کمال نہیں ہے، بناون والے دا کمال ہے۔ کیا ہے جی؟ ہن بناون والے دا اپنا کی کمال ہے؟ انہوں عقل، انہوں فہم، انہوں سمجھ، انہوں سوچ، انہوں دل، انہوں دماغ کس نے دیتا ہے؟ اللہ نے دیتا ہے۔ تو یہ تعریف کس دی طرف جا رہی ہے؟ اللہ دی طرف جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کوئی باہر نکل کے دیکھے دن نو آسمان ویکھدا ہے، بڑی پلین طرح میں آسمان کو نظر آندا ہے، کوئی کھڈا وچ نظر نہیں آیا، رات نو اٹھ کے ویکھے چودھویں دا چند چمکدا پیا، ہاں پر ستارے چمک رہے سن، وہ آدھے بڑے خوبصورت لگ رہے آسمان۔ میں دسو یہ آسمان دا خوبصورت ہونا یہ آسمان دا اپنا کمال ہے؟ ہرگز نہیں، اس دے بناون والے دا کمال ہے۔ سبحان تعریف ان پیچھے کس نو جائے گی؟ وہ مکان تے کوٹھی دی تعریف پیچھے اس دے بنان والے دی طرف جا رہی ہے۔ اسی طرح پھر اگر تسی اور پیچھے چلے جاؤ تو اس دی تعریف میرے اللہ تک ضرور پہنچے گی کہ اس نو یہ عقل تے فہم دل و دماغ اللہ نے عطا کیتا ہے۔ زمین و آسمان دی سیر و تفریح کرو، ذرا اپنی نظرہ دوڑاؤ تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی اس ساریاں چیزاں خوبصورت نے تو انہوں خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ یہ مطلب ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب شیخ حسین علی الوانی رحمہ اللہ اللہ دیاں بے شمار رحمتوں میں نے
کوشش کر کے اپنی زندگی گوا کے قرآن دے مطالب اور مفاہیم اپنا قرآن دے مضموناں نو اتنا آسان کیتا ہے کہ ہر سمجھن والے بندے دی سمجھ وچ گل آ جائے۔ فرمایا اللہ نے خود نبیاں دیاں تعریفاں کیتیاں نے، ولیاں دیاں تعریفاں کیتیاں نے، صحابہ دیاں تعریفاں کیتیاں نے، کوئی اعتراض نہیں۔ اے الحمدللہ ساری تعریفاں اللہ واسطے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ اور معبود سمجھ کر، الہ اور معبود سمجھ کر اگر تعریف کرنی ہے تو صرف اور صرف کس دی کرنی ہے؟ یہ مطلب ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ نماز پڑھن والا نمازی کے پیا آگدہ ہے، اے میرے اللہ تسلیم کر رہا کہ ساریاں تعریفاں الوہیت والیاں ہندے تیرے واسطے۔ الحمدللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے، ساریاں بزرگیاں تیرے واسطے، ساریاں تجلیاں تیرے واسطے، ساریاں بڑھائیاں تیرے واسطے، ساریاں حمدہ تیرے واسطے۔ الحمدللہ ساریاں تعریفاں دا مالک اے اللہ تو ایک ہی مطلب، یعنی اللہ ساری کائنات دا خالق تو، ساری کائنات دا خالق اللہ، ساری کائنات دا مالک اللہ، زمین و آسمان نو بڑھاون والا اللہ، پھر اس نو آباد کرن والا اللہ، آسمان دے اتے سورج چمکاون والا اللہ، چاند سجاون والا اللہ، ستارے لگاون والا اللہ، ول زمین نو سرسبز و شاداب کھیتا نال آباد کرن والا اللہ، ول اس دے اتے درخت لاون والا اللہ، ول نہراں تے دریا چلاون والا اللہ، سمندر بناون والا اللہ، ول اس دے اندر حشرات الارض دا خالق اللہ، نباتات الارض دا خالق اللہ، انساناں نو پیدا کرن والا اللہ، نوح علیہ السلام دی کشتی ریت دے ٹیلا دے اتے پانی پیدا کر کے کشتی نو تارن والا اللہ، تے اتے دشمناں نو برباد کرن والا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آگ وچوں بچاون والا اللہ، انہاں واسطے گلزار آگ نو بڑھاون والا اللہ، حضرت اسماعیل نو چھری چوں بچاون والا اللہ، انہاں واسطے ریگستان دے اندر پانی تے چشمہ پیدا کرن والا اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام نو 18 سال بیماری دیون دے با شفا دیون والا اللہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو یوسف جدا کرنگے دوبارہ 40 سال دے عرصے بعد ملاون والا اللہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نو 99 سال دی عمر وچ بیٹا دیون والا اللہ ہے، حضرت مریم نو بغیر باپ دے بغیر شادی کیتے بغیر کسے مرد دے ہاتھ لاون دے تے بل اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا حضرت عیسیٰ بغیر باپ دے پیدا فرمائے، ایک قدرتاں دے کمال بھی کھاون والا بھی اللہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسمان تے اٹھاون والا بھی اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا تے اساں مارن پتھر تے 12 چشمے جاری کرن والا بھی اللہ ہے، من اس دریائے قرزہ وچوں 12 راستے بناون والا بھی اللہ ہے، فرعون نو غرق کرن والا بھی اللہ ہے، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کافراں دے حملہ کو نو بچاون والا بھی اللہ ہے، معراج کراون والا بھی اللہ ہے، نبی بناون والا بھی اللہ ہے، قرآن دیون والا بھی اللہ ہے، من سورہ فاتحہ نازل کرن والا بھی اللہ ہے، تھانوں تے مینوں پیدا کرن والا بھی اللہ ہے، ایک پانی دے نطفے کو نو ایک لوتھڑا بنا کے من جناب بوٹی بنا کے من ہڈیاں بنا کے من مجسمہ بنا کے من سالم ڈھانچہ تیار کر کے من تے جلد لا کے من جتے بال لاونے سن لا کے من اکھاں تے نک تے کان بنا کے وچ روح پھونک کے ماں دے پیٹ دے اندر بھی رزق دیون والا اللہ ہے،
ہے ماں دے پیٹ جو باہر آیا بچہ بول نہیں سکنا اللہ دودھ دیا نہرا جاری کرن والا وہ بھی مالک دے خالق اللہ ہے مل چلن دی طاقت دے من والا بھی اللہ ہے زندگی دے دھاگے لمبے کرن والا بھی اللہ ہے جوانیاں دے من والا بھی اللہ ہے مل موت دے من والا بھی اللہ ہے دوبارہ زندہ کرن والا بھی اللہ ہے تے کل قیامت والے دن جے دے سامنے پیش ہونا ہے مالک یوم الدین بھی اللہ ہے جدو سارے کم کرن والا اللہ من مسئلہ سمجھ آ گیا جو الحمدللہ ساریاں تعریفاں ساریاں تمجیداں ساریاں تکبیراں ساریاں تحلیلاں ساریاں تسبیحاں للہ اے اللہ میں نماز دے اندر بھی یہی اقرار پیا کرے نا جو سارے کمالات تیرے واسطے سارا دا معبود اللہ اللہ مطلب کے نمازی کیا دائے رب العالمین اے بھی تسلیم کر رہے اللہ سارے جہاں دا پالنہار بھی اللہ اللہ اسی تفسیر بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن میں تھوڑا پہلے آکھے بھئی میں کچھ گلا آخر تے کروں گا جڑی پہلے کرنی آسان وہ کرتے ہیں انشاءاللہ اسی تفسیر چلتی رہے گی اب آپ بر وقت تشریف لایا کرو تاکہ انشاءاللہ اسی ترتیب ساری برقرار رہے سورۃ الفاتحہ میں مسئلہ چھیڑے ہے بھئی نمازی ہر نماز پڑھن والا نمازی کیا وہ ہر نمازی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا یا کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جڑے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھن گے یہ بڑا مالکۃ الآراء مسئلہ ہے لیکن میں کوشش کر کے اس کو بہت جلد مختصر اور حل کر دینا انشاءاللہ اگر تھوڑی توجہ پوری میری طرف ہوئے ایک ٹولہ اٹھیا گروہ اٹھیا انہاں کہا جی امام دے پیچھے بھی سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے اگر سورۃ الفاتحہ نہ پڑھ سو تے نماز نہیں ہوئے دوسرے فرقے اور دوسرے ٹولے نے آکھیا نہیں جی امام دے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنے انہاں میں جو میں تمہیں دساں بھائی امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام یوسف امام ابو حنیفہ امام یوسف اور اسی طرح امام محمد رحمہم اللہ اور حضرت ابو سفیان سوری رحمہم اللہ ان سارے دا یہ مسلک ہے جو امام دے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنے دوسرا کہ بھئی دیکھو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی تے نماز نہیں ہوگی دلیل کیا ہے بخاری کی ایک حدیث موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ حدیث تو تسی سنی ہوئی ہے نا لیکن میں تمہیں دسا اس حدیث وچ خیانت کی تھی گئی مزہ تب ہوندا ہے کہ بندہ پوری گل دسے اگلے نو بھئی پوری گل کیا ہے جی یہ حدیث مکمل نہیں دسی گئی آیا یہ صرف ایک کتاب وچ حدیث موجود ہے یا مختلف کتب دے اندر حدیث موجود ہے میں تمہیں دسا بخاری وچ موجود ہے حضرت سفیان بن عیینہ اس دے اندر راوی نے اور اس حدیث کو نقل کرن والے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جیڑا بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھدا اودی نماز نہیں اللہ اکبر ہن اس دے اندر جماعت کا کوئی تذکرہ ہے نہیں ہے مطلق حکم ہے جنرل حکم ہے نہ نماز دی جماعت دی تخصیص ہے نہ جماعت تو باہر دی تخصیص ہے اللہ نے عام اعلان کیتا ہے اللہ کے رسول نے کہ جیڑا بندہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس دی نماز نہیں ہوتی لیکن صرف بخاری کو تصویر تے نہیں رکھ لینا نا حدیث دی اور کتاباں بھی تے ہیں اگے مسلم شریف دی جڑا ہے دوسرا نمبر ہے مسلم شریف دا اس دے اندر بھی یہی حدیث موجود ہے لیکن اس دے لفظ میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا او کما قال فصاعدا دا لفظ ہے اس دا کی مطلب ہے یعنی جڑا بندہ نماز اور نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ اور نال کچھ اور حصہ نہ ملاوے اس دی نماز بولو اس دی نماز سورۃ الفاتحہ بھی تے نال کچھ اور حصہ بھی نہیں ملے گا اس دی نماز نہیں ہوندی یہ مسلم شریف وچ حدیث موجود ہے حالانکہ او گروہ کی جڑا تے سورۃ الفاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی نا اس صرف سورۃ الفاتحہ پڑھن دے جو ہے نا قائل ہے اگے قائل ہے اور سورۃ نہ پڑھنی نہیں حالانکہ میں اس حوالے دا ذمہ دار ہاں مسلم شریف وچ حدیث موجود ہے لفظ موجود ہے فصاعدا کہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھے تے نال کیا ہے
اور حصہ بھی پڑھے وقت کی آکھن گے اے جی صرف جڑا الگ نماز پڑھ رہے نا منفرد اکیلا نمازی اس واسطے حکم ہے میں کہ بالکل ٹھیک ہے تو مطلب سمجھ آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ اے جماعت کے متعلق نہیں ہے اکیلے نمازی کے متعلق ہے اس تو بہترین تھانوں خوبصورت دلیل دیواں جیڑا اس روایت نقل کرن والے نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ اس اپنا جڑے راوی نے نا اس حدیث کو نقل کرن والے ان راویاں وچوں ایک راوی ہے حضرت سفیان بن عیینہ حضرت سفیان بن عیینہ یہ بھی حدیث نقل کر رہے اے ہی لا صلاۃ ہن جڑا نقل کر رہے ہیں روایت اگے دس رہے ان آپ کو روایت سمجھ نہیں آئی ہوڑی یہ ضرور کر لے کہ ایک بندہ اگے جو گل دسیندا کسے نوں آپ نوں تے سمجھ آندی ہے نا حضرت سفیان بن عیینہ دا قول ہے ابو داؤد سیاہ ستہ دی کتاب ہے میں سیاہ ستہ تو باہر نہیں جا رہا فی الحال سیاہ ستہ دی کتاب ہے سیاہ ستہ دی کتاب دے اندر حضرت ابو داؤد امام ابو داؤد نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے اور اس قول نو نقل کیتا ہے فرمایا سفیان بن عیینہ آدے نے اے جڑی روایت ہے نا اے صرف وحدہ اکیلے نمازی واسطے ہے جماعت والے مندہ واسطے نہیں ہے بلکہ جڑا امام ہے صرف وہی پڑھے گا مقتدی نہیں پڑھیں گے یہ خود راوی نے حدیث عرض کر دیتی بھئی یہ اکیلے نمازی واسطے ہے یا امام واسطے ہے جماعت واسطے ہے حدیث نہیں یہ دکھاتے ہی ختم ہو گیا ہن آئیے ہن احناف تے دلائل کیا ہے لوگ آدھے جی محمدی نماز اسا پڑھنی ہے انہاں حنفی نماز پڑھنی ہے یہ دھوکہ دے دے کیا امام اعظم ابو حنیفہ دی نماز رسول اللہ دی سنت کے خلاف سی ہرگز نہیں اس وقت امام بخاری بھی پیدا نہیں ہویا سی جدو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ دی تدویج کر رہے سن فقہ لکھ رہے سن نہ امام بخاری پیدا ہوئے نہ مسلم پیدا ہوئے سارے بعد آن والے نے تے اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ نے انجے نہیں مسئلہ لکھیا ہن سنو دلائل کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے وہ فرماتے ہیں ایک جڑی قرآن دی آیت ہے سورہ اعراف دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جڑے ویلے قرآن پڑھیا جائے خاموش رہا کرو توجہ سے سنا کرو تاکہ تھوڑے اوتے رحم کیتا جائے اے آیت نماز دے متعلق نازل ہوئی اے آیت نماز دے متعلق نازل ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ او صحابی ہے جڑا دے قرآن دی ایک ایک آیت دے متعلق میں نے علم ہے کہ کس مقام تے نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے انہاں دا قول نقل کیتا گیا کہ نماز پڑھ رہے سن جماعت دی صورت حال سی کچھ لوگ امام دے پیچھے پڑھ رہے سن جڑے ویلے سلام پھریا نا تے حضرت عبداللہ ابن مسعود غصے دی حالت پوچھن لگے تسی کی پڑھ رہے سی تھانے آنے تک قرآن سمجھ نہیں آیا قرآن آتے کہ چلے بڑے قرآن پڑھیا جائے کہ خاموش رہا کرو تسی پیچھے کیوں پڑھ رہے سی اللہ اکبر تے قرآن دا حکم ہے لہذا آج دے بعد امام دے پیچھے قرات نہیں کرنی اسی طرح اور بھی بڑیاں دلیلہ نے ایک اور دلیل مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر روایت موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو شک ہوئے بخاری چاہے تے بخاری دے حاشیے وچ یہ حدیث موجود ہے میرے کو بخاری دفتر وچ پئی ہے حاشیے دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ دی کتاب دے اندر بھی حدیث موجود مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر بھی حدیث موجود فرمایا امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے اللہ نال گل ہو رہی ہے امام گلاں کر رہے ہیں بس پیچھے والوں چاہیے پیچھے قرات نہ کریں باقی سب کچھ پڑھن گے لیکن جدو امام قرات کرے گا سورۃ الفاتحہ دی شکل دے اندر یا کسی اور سورت دے اندر پیچھے والے خاموش رہے ایسی مسئلہ عدل و انصاف دے مطابق میں بغیر کسی تعصب دے تھانوں دس چھڑے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ